شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ طریق شہدا ہے، اگر اس طرف کی بات کروں، یہ جو بلڈنگ کے ساتھ گاڑیاں جا رہی ہیں تو یہ وہ راستہ ہے، یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا یہ راستہ ہے، دور قدیمہ کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں قیام رہا تو عصر، مغرب، عشاء کی نماز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر ادا فرمائی۔ علامہ سمہودی الوفا الوفا میں تحریر فرماتے ہیں، شفا رکھی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی مسجد درا کا جو ذکر ہوا، ہمارے مولانا زبیر صاحب نے جو کرایا تھا، وہ اس کا جو پس منظر ہے اور پیش لے جی ہم اتر چکے ہیں، تھوڑا سا ہم تعارف بھی پیش کروا دیتے ہیں۔ مزید علماء اکرام جو ہمارے ساتھ ہیں، مفتیان اکرام ماشاءاللہ، اس وقت ہمارے دل کی جانب مولانا عبدالحمید مدنی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ، کیسے ہیں مدنی؟ بخیر ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا طیب مندی بھی بالکل مسجد کے ساتھ جلوہ افروز ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے طیب مدنی بھی ہیں اور تخصص بھی کیا ماشاءاللہ انہوں نے۔ بلال رضا طاری بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، مبلغ دعوت اسلامی۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی قاسم مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ بخیر ہیں؟ کیسا لگ رہا مدینے میں؟ الحمدللہ، یہاں کے فضائل تو مبارک ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ہاں، کچھ کہنا چاہیں گے بس آج اللہ کے کا سفر شکر کے ہے حوالے کہ سے؟ یہاں پر اس سرزمین پہ بلایا اور یہاں سانس لینے کا موقع حاصل ہوا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ قبلہ مفتی صابر مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں قبلہ مفتی صاحب؟ بخیر ہیں ماشاءاللہ۔ مسجد شیخین پہ حاضر ہیں، بڑی بابرکت مقام ہے، بہت مقدس مقام ہے ماشاءاللہ۔ سیدی امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام یا وہاں پر گزر ثابت ہے، وہ قبولیت دعا کا مقام ہوتا ہے۔ آئے اللہ ہائے، پاک ہماری یہاں پر حاضری قبول فرمائے، اور جو ناظرین ہیں اور جو حاضرین ہیں، اللہ پاک ہمارے والدین کی اور تمام کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ امت محمدیہ ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین، مقامات مقدسہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور علماء اہل سنت، مفتیان اکرام کی پیاری پیاری نصیحتیں بھی آپ تک پہنچائی جا رہی۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مقدس مقامات پر آئیں تو دعا لازم کریں۔ عموماً دیکھے گیا لوگ ویڈیوز کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، تصاویر کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، نہ نوافل پڑھ پاتے ہیں نہ دعا کر پاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ مقدس مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ مقامات مقدسات دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن مختصر وقت میں آپ کام کریں گے انشاءاللہ تو جس کے ساتھ آپ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں دانش میں؟ الحمدللہ بخیر ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ مفتی عالم مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، دارالفتاء اہل سنت میں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ مدینے کی صبح کیا کہنا چاہیں گے؟ مدینے کی صبح تو بہت ہی پیاری، یہاں کا تو ہر لمحہ پیارا پیارا ہے ماشاءاللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں زبردست ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ وائس مکانتا اکرم نظام۔ اکرم بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ اکرم بھائی، کیسے خیالات ہیں آپ؟ ناظرین، مدینہ میں تو خیر ہی خیر ہے ماشاءاللہ۔ ناصر بھائی، ہمارے صادق بھائی بہت خاص ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، ہمارے صادق خیاط چھوٹے بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ ہائے 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 ہائے۔ چلے ناظرین، تعارف ہو چکا ہے، اب زیارات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ نورانی مقام ہے جہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قیام رہا ہے۔ طریق شہدا ہے، اگر اس طرف کی بات کروں، یہ جو بلڈنگ کے ساتھ گاڑیاں جا رہی ہیں، اسی راستے سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، اور یہاں پہ بنو نجار، بنو حارثہ کے لوگ آباد تھے۔ اسی مقام پر، یعنی اس مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے احد کے جنگ کے لیے۔ جی ہاں، راستہ ہے یہ
طریق شہداء سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ راستہ ہے، دور قدیمہ کا یہ راستہ ہے، جس راستے سے ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جماعت کو لے کر یہیں سے تشریف لے گئے۔ شروع میں تعداد زیادہ تھی، شروع میں 1000 کی تعداد تھی، لیکن اسی مقام سے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا تھا، یہی سے وہ 300 لشکروں کو لے کر واپس چلا گیا۔ مسجد کا باہر والا حصہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اندرونی حصہ کا جائزہ لیتے ہیں، زیارت کراتے ہیں، پھر مزید اس مقام کے حوالے سے تفصیل انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مقام پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قیام رہا اس وقت کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ اسی مقام پر قیام رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں قیام رہا تو عصر، مغرب، عشاء کی نماز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر ادا فرمائی۔ علامہ سمہودی الوفا میں تحریر فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بھی ادا فرمائی۔ دیگر مورخین محدثین نے فرمایا کہ نہیں، فجر کی نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد میں ادا فرمائی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے لیے جو اذان دی گئی تھی، ان کو حضور نے حکم فرمایا تھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ادا فرمائی تھی۔ ناظرین، اسی نورانی مقام پر مومنوں کی ماں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر بھنا ہوا لحم، گوشت لے کر آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر گوشت بھی تناول فرمایا۔ اس مقام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کن صحابہ کو جنگ میں جانا ہے منتخب فرمایا، بالخصوص بچوں کو حضور نے منع فرما دیا۔ ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، پچھاڑ کھانے لگے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو جانا ہے، شوق شہادت دل میں بیدار ہو چکا ہے۔ ان کی گریہ و زاری کو دیکھ کر حضور نے فرمایا صحابہ سے اس کو لے لو۔ اللہ اکبر! ان کے لیے اذن کی اجازت ملی۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کشتی میں اس کو پٹک دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر لڑو۔ پھر اسی مقام پر حضور نے دونوں کی کشتی کروائی، اور جس صحابی نے دعویٰ کیا تھا انہوں نے اٹھا کے پٹک دیا ان کو۔ حضور نے فرمایا دونوں کو لے لو۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، 300 لوگوں کو لے کر حضور کے ساتھ میں تھا، لیکن اسی مقام سے وہ واپس چلا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پلاننگ، ہماری رائے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ یہیں سے چلا گیا۔ مدینہ پاک کا
یہ بہترین مقام ہے. جب بھی مدینہ پاک آنا ہو تو ضرور اس مقام پہ آئیے, نوافل پڑھیے, یقیناً آپ کے دل کو انشاءاللہ بہت سکون ملے گا. مسجد شیخین کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ حضور کے زمانے میں یہاں پر 2 پہاڑ تھے, ان پہاڑوں کا نام تھا شیخین, جبل شیخین. اس نسبت سے اس مسجد کا نام ہے مسجد شیخین. اور مسجد درعا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی آقا, کائنات کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر زرہ زیب تن فرمایا تھا. جو لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے جالی دار, حضور نے زیب تن فرمایا تھا. تو عربی میں زرہ کو درعا کہا جاتا ہے, اسی نسبت کی وجہ سے اس مقام کا نام ہے مسجد درعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. ابھی مدینہ پاک میں حاضر ہے. مدینہ پاک کی تو خاک میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. تو الحمدللہ ابھی مسجد درعا کا جو ذکر ہوا, ہمارے مولانا زبیر صاحب نے جو کرایا تھا, وہ اس کا جو پس منظر ہے اور پیش منظر ہے وہ سب کچھ جو ہے پیش کیا. تو جب بھی آئیں آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کیجیے. فیلنگ کیسی اس مقام پر؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. اور پھر جو کچھ یہاں پہ آثار قدیمہ ہیں تو ان کو دیکھ کر کے اسلاف کی یاد تازہ ہوئی. مدینہ کی ہوا کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ بڑی پیاری ہوا ہے, کیسا کلائمیٹ؟ روح کو تازگی بخش رہی ہے الحمدللہ. اور اس کی ہوا کے اندر بھی روحانیت ہے الحمدللہ رب العالمین. دھوپ دلربا مدینہ کی, سبحان اللہ. اور صبح کی دھوپ ہو تو دلوں کو لباتی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ رات بھی مدینے کی دن سے کم نہیں اجمل, شام بھی مدینے کا رونما سویرا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مدینے آ کے نکلنا نا شہر سے باہر, خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا.